جب بھی انٹرنیشنل میتھس اولمپیڈ یا اسپیلنگ بی جیسے کمپٹیشنز ہوتے ہیں تو اس میں بھارت سے تعلق رکھنے والے بچے پوری دنیا کے بچوں کو آؤٹ پرفارم کرتے ہیں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ بتائی جاتی ہے ماہرین کی جانب سے کہ ان کا آئی کیو لیول دنیا کے بقیہ بچوں کے آئی کیو لیول سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور یاد رہے کہ بھارت کے اندر جو ہندو فیملیز ہیں جن کے بچے ان کمپٹیشنز میں آتے ہیں، سائنس کمپٹیشنز میں آتے ہیں، وہ کزن میرجز کے سخت خلاف ہیں، وہ کزن میرج کو انسیسٹ تصور کرتے ہیں۔ اسی طرح چین میں بھی کزن میرج کے اوپر پابندی ہے، نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا، فلپائنز اور امریکہ کی بیشتر ریاستوں میں بھی کزن میرج کے اوپر پابندی ہے، کیونکہ ماہرین کی رائے میں کزن میرج کے ذریعے جو ریسیسو الیلز ہوتی ہیں وہ ڈومیننٹ ہو جاتی ہیں، جس سے بہت سارے جو جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں جن میں ہیموفیلیا ہے، تھیلیسیمیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بچے بڑے ہو کر زیادہ پرون ہوتے ہیں ہائپر ٹینشن کے، پیپٹک السر کے، کرونک ہارٹ ڈیزیز کے، آسٹیوپروسس کے۔ اس کے باوجود معاشرے میں جو کزن میرج کا رواج ہے وہ اس پنجابی محاورے کی وجہ سے شاید زیادہ ہے کہ اپنا مارے تیوی چھاوے سٹتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کزن میرجز میں بھی طلاق کی ریشو اتنی ہی ہے جتنی کہ نان کزن میرجز میں۔ اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ کزن میرج کو پریفر کرتے ہیں؟ تمام تر خطرات کے باوجود مجھے یہ بتائیے گا کہ کزن میرج اور نارمل میرج، کیا اس میں بچوں کے اندر خطرات برابر ہوتے ہیں جینیٹک ڈیزیزز کے حوالے سے یا زیادہ ہوتے ہیں؟ جی، جو کزن میرجز ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے تو اس میں 2 سے 3% جو ہیں وہ جو بیماری کے جو اور ڈیفیکٹ جو بچے ڈیفیکٹیو جو جس میں مینٹل سیپٹل ڈیفیکٹس ہیں اور مختلف ڈیفیکٹس آتے ہیں وہ اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ حمل کا ضائع ہو سکتا ہے، جو خواتین ہوتی ہیں ان میں حمل ضائع ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو پہلے سال میں جو بچوں کی اموات کا رسک ان چیزوں سے بڑھ جاتا ہے جو کزن میرجز ہوتی ہیں۔ اور یہ کزن میرجز ایسا ہے کہ جو نسل در نسل جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور اس میں وہ میرجز وہ باہر خاندان سے باہر شادی کرنے پہ تیار نہیں ہوتے، تو اس میں جو جینز ہوتے ہیں اور جو فیمیلیل ڈیزیزز ہوتی ہیں ان کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ہمارے جو سب سے زیادہ جو شادیاں کزن میرجز ہوتی ہیں وہ جو ممالک ہیں اس میں پاکستان، اس میں مسلم کمیونٹی، ناٹ ہندو کمیونٹی۔ جی بالکل، اور جو مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں جتنے، ان میں خاص طور پہ یہ سعودیہ اور یہ سارے جو ان کنٹریز میں کزن میرجز بہت زیادہ ہیں، اور انہی میں جو آگے پیچیدگی ہیں وہ بہت بڑھ گئی ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، کزن میرج کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، وہ میڈیکل ایسپیکٹ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا کزن میرج کے سوشل ایسپیکٹ کے بھی اوپر بات کریں کہ ایک لڑکی جس کو راشد بھائی کہتے ہوئے بڑے ہوتی ہے تو اکثر شادی کے بعد بھی اس کی عادت نہیں جاتی تو وہ اس کے منہ سے راشد بھائی نکل جاتا ہے۔ کیا کزن میرجز اتنی ہی ضروری ہیں معاشرے میں؟ ناہید اویس، تھینک یو ویری مچ، اچھا ایک ٹاپک آج آپ نے چنا ہے، اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ابھی جو ہمارے علامہ صاحب تھے انہوں نے کھل کے بات نہیں کی، انہیں چاہیے تھا اس کو اوپنلی ڈسکس کرتے، یہ فورم اسی ٹاپک کے لیے یہ فورم چنا گیا۔ نہیں، علامہ صاحب آپ کی بات سن رہے ہیں، اس کے بعد ریسپانس بھی دیں گے۔ اس کو کھل کے بتائیں اس کے بارے میں کہ کہاں پہ ممانعت ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جیسے ڈاکٹر صاحب تو میڈیکلی اس کی ساری جو ہے وہ امپلیکیشنز بتا رہے تھے، لیکن جہاں پہ ہماری جو سوشل نارمز اینڈ ویلیوز اور کلچر آ جاتا ہے تو آپ دیکھیں پاکستان میں ایٹ لیسٹ جو ہے نا یہ 25% جو ہے ہمارے فرسٹ یا سیکنڈ کزنز میرج ہوتی ہیں۔ اس کے اوپر جو مین ایفیکٹس آ رہے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اکنامیکل، کلچرل، اور دوسرا ریلیجس جو کاسٹ سسٹم ہے کہ ہم نے اپنی کاسٹ کے اندر شادی کرنی ہے، دوسرا ہم نے زمین باہر نہیں دینی۔ اچھا اویس، آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ ہو گئی۔ اچھا، تو اتنا آن ایئر بول رہے ہیں تو اتنا کان میں بول رہے ہیں، میں سمجھا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، میں آرام سے بول رہا تھا۔ نہیں سب کو پتہ چل جائے گا، سب کو پتہ لگ گیا۔ اچھا، جن سے ہوئی ہے شادی جی، وہ آپ کی کیا لگتی تھی؟ وہ فیملی فرینڈز۔ اچھا، کزنز نہیں تھے؟ نہیں، کزن نہیں تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ رشتہ کیسے ہوا تھا؟ بس وہ بہن کی دوست تھی، اچھا، وہ والد کے بھی کچھ تعلقات تھے ان کے گھر سے، تو پھر وہ ہماری بہن نے کہا بھائی یہ لڑکی اچھی ہے، آپ پلیز یہاں پر کچھ غور فرمائیں، اور میں نے غور فرمایا۔ مطلب فل آن ارینج میرج ہوئی؟ مکمل ارینج۔ مطلب لو کا اس وقت کوئی چانس ہی نہیں تھا؟ کوئی اس وقت ہمارے زمانے میں رواج کہاں تھا لو کا؟
اچھا رواج بھی نہیں تھا, چانس بھی نہیں تھا. اچھا چلے خیر یہ الگ بحث نکل جائے گی. ہم نے بات ناظرین اس پر نہیں کرنی, ہم نے بات کس پر کرنی ہے, ہم نے بات کرنی ہے میرج پر. لیکن کون سی میرج, لو اور ارینج نہیں, کزن میرج. ہاں کزن میرج, جس کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کزنس کے درمیان جب میرجز ہوتی ہیں تو کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ نسل در نسل آگے چلتی جاتی ہیں. اب یہ بات کتنی صحیح ہے یا غلط ہے یہ ہمیں نہیں پتا, لیکن یہ ایک ایشو ہے جو کہ لوگ ڈرتے ہیں جس کی وجہ سے, اور بہت سارے لوگ اس کے بارے میں نیگیٹو بات کرتے ہیں. ہاں ایک طرح سے سائنٹیفکلی پروون بھی ہے کچھ جگہوں پر, کچھ کیسز بھی سامنے آتے ہیں. پہلے تو نوشابہ آپ سے شروع کرتے ہیں. جینیٹیکل ڈیزیزز جو باڈی کی فزیکل ڈیزیزز ہیں وہ تو الگ ہے, اس پہ ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. آپ یہ بتائیں مینٹل سائیکولوجیکل جو پرابلمز ہوتی ہیں ان کپلز کے پروڈکٹس میں, یعنی کہ آف سپرنگز میں, بچوں میں, جو کہ کزن میرجز جنہوں نے کی ہوتی ہیں. ریسرچ بھی ہے کہ آپ کی جو کزن میرجز ہیں اس میں اسپیشلی جو فرسٹ کزن ہے اس میں اگر آپ شادی کرتے ہیں تو آپ کے کافی سارے جیسے موڈ ڈس آرڈرز ہیں, بائی پولر ہے, ڈپریشن کے کیسز زیادہ آتے ہیں جو کزن میرجز میں, ڈپریسو زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہے کہ کزن یہ تو نارمل شادیوں میں بھی ہوتا ہے, اور جینیٹک ڈس آرڈرز بھی ہوتے ہیں نارمل شادیوں میں بھی ڈپریشن, مطلب کزن کے علاوہ جو شادیاں ہوتی ہیں جس میں لوگ کزن نہیں ہوتے اس میں بھی تو ہوتا ہے کہ موڈ سوئنگ ہو رہا ہے یا ڈپریشن ہو رہا ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ اس طرح بات کر رہے ہیں کہ وہ انوائرمنٹل فیکٹر ہوتا ہے. میں جو آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اس میں جینیٹک فیکٹرز بھی انوالو ہو جاتے ہیں. مطلب کیا آپ اپنی کزن سے شادی کر رہے ہیں, آپ نے نکاح نامہ سائن کیا اور ٹینشن فوراً آ جاتی ہے, آپ